الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا عنوان بہت ہی اہم ہے، ایک ایسی احادیث مبارکہ ہے جس کا جاننا ہر ایک مسلمان کے لیے بہت ہی ضروری ہے، بہت ہی امپورٹنٹ احادیث مبارکہ ہے۔ اور یہ احادیث جو ہے صحیح بخاری کی احادیث ہے، اور اس احادیث کو احادیث جبرائیل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ ایک بار مسجد نبوی کی محفل سجی ہوئی تھی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام بھی اسی محفل میں شامل تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس کے گھنے سیاہ بال تھے اور اس نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا۔ چہرہ اس کا اس قدر تر و تازہ تھا کہ ہم میں سے ہر کوئی بھی اس کو پہچاننے سے قاصر تھا، کیونکہ اس شخص کو ان میں سے کسی نے بھی پہلے نہیں دیکھا تھا۔ اگر کسی قریبی بستی یا پاس کا رہنے والا ہوتا تو ظاہراً بات ہے کہ صحابہ کرام اس سے واقف ہوتے، لیکن کوئی بھی صحابی اس کو جانتا نہیں تھا۔ لیکن اس کا چہرہ، اس کے خد و خال، اس کی ظاہری جو تھی حیثیت جو تھی وہ ایسی تھی کہ جیسے وہ کسی قریبی ہی گلی سے گزر کر آیا ہو، کوئی مسافر بھی نہیں لگتا تھا، دیکھنے میں اتنا تر و تازہ تھا۔ وہ شخص آیا اور آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور بہت ہی ادب اور احترام کے ساتھ دونوں گھٹنے جوڑ کر، جس طرح ہم نماز میں دوسانو بیٹھتے ہیں اس طرح سے مؤدبانہ انداز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں بیٹھ گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھٹنوں سے اپنے گھٹنے جوڑ دیے اور کہنے لگے کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آج مجھے آپ ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے کہ تو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے، جتنے بھی انبیاء کرام گزر چکے ہیں اس پر ایمان لائے، جتنی بھی پہلی کتابیں آ چکی ہیں ان پر ایمان لائے، تقدیر کے اچھا اور برا ہونے پر ایمان لائے، یہ ایمان ہے۔ اس شخص نے جواب دیا کہ صادقتا۔ صادقتا کا مطلب ہے کہ بے شک آپ نے صحیح کہا۔ صحابہ کرام بہت زیادہ تعجب کا شکار ہو گئے کہ یہ شخص پہلے خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر اس کی تائید بھی کر دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر اس نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ مجھے یہ بتائیے کہ اسلام کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام یہ ہے کہ تم نماز ادا کرے، روزہ رکھے، زکوٰۃ ادا کرے اور حج کرے، یعنی کہ اراکین اسلام جو تھے وہ سرکار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمائے۔ تو اس کے جواب میں پھر اس شخص نے کہا کہ بے شک آپ نے صحیح فرمایا۔ اس نے پھر اس بات کی تصدیق کر دی۔ اس بات پر صحابہ کرام دیکھتے رہ گئے کہ یہ کون شخص ہے کہ خود ہی سوال کرتا ہے اور پھر خود ہی اس کی تصدیق بھی کر دیتا ہے۔ پھر اس شخص نے تیسرا سوال پوچھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ احسان کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ جب تو عبادت کرے تو تیری کیفیت ایسی ہو کہ تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر یہ بھی کیفیت تیری نہیں ہو سکتی تو کم از کم تیری کیفیت یہ ہو کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے، کہ اس طرح کی کیفیت جو ہے وہ انسان کی ہو۔ تو اس کے جواب میں پھر اس شخص نے کہا کہ صدقتا، بے شک آپ نے سچ فرمایا۔ یہ تمام سوالوں کے جوابات جو ہے وہ اس شخص نے لیے اور وہ اٹھ کر واپس چلا گیا۔ جب وہ شخص چلا گیا تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ یہ شخص کون تھا؟ اور صحابہ کرام نے بھی سوال کیا سرکار نبی پاک سے کہ یہ شخص کون تھا؟
تو آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ شخص جبریل امین تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ تو چنانچہ حضرت جبریل امین نے جو سب سے پہلی بات ہمیں دین میں سکھائی وہ ادب تھا، جو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے پاس ان کے سامنے جانے کے لیے، ان کے پاس بیٹھنے کے لیے اور ان کے پاس حاضری دینے کے لیے جو اس نے سکھایا کہ سب سے پہلے ادب ہے۔ اس کے بعد انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ ایمان کیا ہے، اسلام کیا ہے اور احسان کیا ہے، کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت اس طرح سے کرے کہ گویا اسے یوں لگے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسا بھی نہیں ممکن تو ایسا محسوس کرے کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے۔ جس طرح کہ ہم رمضان المبارک میں اس لیے پانی نہیں پیتے، اس ڈر سے کچھ کھاتے نہیں ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، تو اگر اللہ رمضان المبارک میں ہمیں دیکھ رہا ہے تو اس کے ڈر سے ہم یہ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں، تو غیر رمضان میں ہم ان چیزوں سے اجتناب کیوں نہیں کرتے؟ کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ہمیشہ دیکھ رہا ہے، ہمیشہ ہماری شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ وہ تو چھپے ہوئے پردوں میں اور رات کی تاریکی میں بھی ہمیں دیکھتا ہے۔ جب زلیخا نے حضرت یوسف علیہ السلام کو 7ویں کوٹری پر بلا لیا اور اس میں اپنے بت کے اوپر بھی پردہ ڈال کر حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی کہ اے یوسف اب تو آ جا، اب تو کوئی نہیں دیکھ رہا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ تو نے تو اپنے معبود پر چادر ڈال دی اور اس سے چھپ گئی ہے، لیکن میرا معبود اور میرا خدا جو ہے وہ تو 7ویں کوٹری میں بھی دیکھنے والا ہے۔ ایسا ایمان اور ایسا یقین جب ہوا تو پھر کیا نور اور روشنی برسی وہاں پر کہ پھر گناہ کرنا مشکل ہی نہیں بلکہ انسان کے لیے محال بن جاتا ہے، ناممکن ہو جاتا ہے۔ تو آج سے ہم نے یہ ارادہ کرنا ہے، اس احادیث مبارکہ کو سن کر کے اس پر ہم عمل کرنے کی کوشش کریں گے اور اپنے اسلام کو، اپنے ایمان کو اور اپنا یقین جو ہے وہ ایسا رکھیں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہ ہم گناہ کرتے ہوئے اس طرح اللہ تعالیٰ سے ڈریں کہ جس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام کے دل میں اللہ کا خوف تھا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج آپ نے اس احادیث مبارکہ سے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا۔ انشاءاللہ نیکسٹ بھی کسی اچھی سی اور اسی طرح سے سبق آموز احادیث کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ۔